بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو 9 ستمبر تک پیش ہونے کا کہا ہے۔ آج جو ہے جو پیشی تھی اس کے حوالے سے کافی آرگومنٹ ہوئے۔ نیب یہ چاہتی تھی کہ مفرور قرار دے دیا جائے، ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں۔ جو ہائی کمیشن برطانیہ میں ہے اس سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کا جائزہ لے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آئیں اور ایک مرتبہ پھر ایک سیاسی شو کا مظاہرہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے آج ان کی پیشی کے موقع پر موجود تھے، جن سے گفتگو بھی کی مریم نواز صاحبہ نے۔ تو ایک یہ معاملہ ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ فیڈرل کیبنٹ نے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے حوالے سے آج جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جمعے کو تشریف لے جا رہے ہیں کراچی، اگرچہ بڑے دنوں سے بات کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم کو کراچی میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اب وزیر اعظم صاحب جمعے کو کراچی پہنچیں گے اور وہیں پہ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج جس کے اندر سیوریج، ٹرانسپورٹ اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور کراچی کے شہریوں کی توقعات بھی یہ ہے کہ اب جو ہے خدا را ایسے حالات ہوں جہاں ان کی معمولات زندگی بہتر ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ جو قانون سازی کا معاملہ ہے جس کے اوپر اپوزیشن پر حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہ اس کی آڑ میں شاید کچھ اپنے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایف اے ٹی ایف کی بڑی زبردست ریکوائرمنٹ ہے جس کو اگر مکمل صورت کے اندر منظوری نہیں دی جاتی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مشاورت جاری ہے، کوئی جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن سے کیا بات ہو رہی ہے۔ خود اپوزیشن جو ہے وہ آج اطلاعات یہ ہیں کہ جو چھوٹی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا اس کی فائنڈنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بتائی جائے گی، جس میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے اندر شاید دیگر پولیٹیکل جو پارٹیز جو اس میں شامل نہیں ہیں اس کو انہانس کیا جائے، اور اس میثاق جمہوریت کا نام بھی بدل کے میثاق پاکستان رکھا جائے۔ کچھ اور چیزیں ہیں اس کے اندر جس میں 18ویں ترمیم ہے، این ایف سی ایوارڈ ہے، اس طرح کے معاملات شامل کیے جائے اور ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے درمیان۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر محترم جناب خرم دستگیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی محترمہ ناز بلوچ صاحبہ۔ خرم دستگیر صاحب، مریم نواز صاحبہ کی پیشی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، باہر جو پولیٹیکل شو ہوا، اس سارے معاملے کو اگر سمرائز کریں آپ تو وہ کن الفاظ میں کریں گے؟ آپ کے ناظرین کی جو انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آج کی جو ہیئرنگ تھی یہ دراصل اس ایون فیلڈ کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے آج، جس میں میاں نواز شریف کی ستمبر 2018 میں ان کی ضمانت ہوئی تھی، اور اب آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر 2019 میں ان کی جو ہے وہ باقاعدہ اپیل، یعنی ان کی ضمانت ہو چکی ہے، ان کو جو سزا ملی تھی وہ تعطل کا شکار ہے، اور اب اس کی باقاعدہ ہیئرنگ۔ تو لہٰذا یہ ابھی جو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کورٹ نے کہا کہ جی آپ پیش کریں، یہ اس کے بہت سارے مضمرات ہیں کہ وہ جو ایکچوئل کیس ہے جس میں میاں صاحب کی بیل ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے علاج کے لیے باہر گئے ہیں، وہ معاملہ بھی قانون کے سامنے نہیں آیا۔ تو اس کو دونوں کو آپس میں جوڑنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اور ہم مختلف عدالتوں میں جہاں جہاں کیسز ہیں اس کو پرسو کریں گے، کیونکہ میاں نواز شریف کی صحت ہماری پہلی ترجیح ہے کہ جب تک وہ ان کو درست طور پہ ان کا علاج نہیں ہو جاتا، تو جیسے ان کا علاج ہوگا، انہوں نے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لکھا ہے کہ میں پہلی فلائٹ سے اپنی زمین پر واپس آؤں گا، تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے۔ یہ جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی مریم نواز کی پیشی ہوتی ہے، حکومت وقت جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈرکونین اور فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ نیب کورٹ اسلام آباد ہو، چاہے وہ نیب کورٹ لاہور اور آج ہائی کورٹ میں، کہ بھئی ایک جب بار بار مسلم لیگ نون کے قائدین جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اتنی بڑی جو ہے اس کو ایک سیکیورٹی ایشو بنا دینا کہ وہاں جو ہیں وہ سینکڑوں اہلکار، جو آج خبر چھپی ہے اس کے مطابق کم از کم 560 وہاں پولیس کے اہلکار، 3 ڈی ایس پی اور 9 انسپیکٹر جو تھے وہ وہاں تھے۔ اور یہ وہاں کون سے کلبھوشن یادو کے لیے تو آپ خفیہ قانون سازی کرتے ہیں، لیکن پاکستانی شہریوں کے لیے آپ کو 560 جو ہیں وہ اہلکار درکار ہیں صرف ان کی سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ بہت طریقے سے پوری طرح عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ پورا جو احتساب کا کھیل ہے یہ صرف عمران خان صاحب کا اپنا بغض ہے اور ان کا ایک سیاسی شعبدہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ
शोभदा तारिक साहब अगर एक सेकंड में मजीद दूं, और ये कि ये एक गलत तशखीस पाकिस्तान के लोगों को बेची गई थी इमरान खान साहब ने, कि जनाब अगर हम ये जो दो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनके कायदीन को जेल में डाल देंगे तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बल्कि तबाही के आखिरी हदों पर है, मुआशी लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के लिहाज से। आज भी खुर्शीद शाह साहब और हमजा शहबाज जो हैं वो बगैर किसी जुर्म के, और उनके खिलाफ उनको साल साल हो गया जेल में अंदर पड़े हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वहां जो है वो चूंकि एक इंतकाम का जो एक अलाव है वो जल रहा है कि जी मैंने इनको जेल में डालना है। तो कौम को ये समझ आ गई है कि जेल में डालने के बावजूद अगर आटा 75 रुपए किलो है और चीनी 110 रुपए किलो है और घी 250 रुपए किलो है, तो अवाम की कोई फलाह नहीं हुई और इंसाफ भी नहीं हुआ और सरीहन जुल्म हुआ है। और ये जो सियासतदानों को कुचलना है, इसके साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में इजहार राय को कुचलना, मीडिया को कुचलना, उसके लोगों को पकड़ना, उनको जो है वो नौकरियों से निकलवाना, चैनल बंद करना, प्रोग्राम बंद करना। तो ये एक फिस्तायत की सूरत हाल है जिसका हमें सामना है। ठीक, शांदाना साहबा, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की टॉप लीडरशिप को अरेस्ट करने का अगर मकसद ये था कि अंदर चले जाएं और हम सुकून से गवर्नेंस कर सके, और वो तो हल नहीं हुआ। अगर मकसद ये था, अगर मकसद कुछ और था तो वो क्या था और अचीव क्या हुआ 2 साल के अंदर? ये तो अपोजिशन कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पब्लिक को कुछ नहीं मिला सिवाय इस शोर शराबे के और एक मीडिया मिलाइनिंग के। शुक्रिया तारिक साहब। 3-4 जरूरी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि जरा तहम्मुल से सुनी जाएं, क्योंकि खुर्रम साहब ने काफी जरूरी बातें उठाई हैं, लेकिन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिन, ये स्पिन ज्यादा था और हकायक कम थे। मैं बताऊंगी क्यों। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब पैनामा पेपर्स रिलीज हुए वजीर आजम नहीं थे, और पैनामा पेपर्स पीटीआई ने नहीं रिलीज किए थे। उनमें मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी फैमिली का, उनके बिजनेसेस का, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का, उनकी चोरी का उसमें जिक्र था। उससे पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट की कि शरीफ खानदान इज लाइक द सिसिलियन माफिया, वो पीटीआई ने जजमेंट नहीं लिखी थी और ना वजीर आजम तब पावर में थे। तीसरी बात, जो केसेस हैं मियां नवाज शरीफ पे, वो सारे जो इनके पुराने दुश्मन और आज के नए दोस्त है पीपल्स पार्टी, इन्होंने पे किए थे। चौथी बात, नैब कौन लेके आया था, उसका रिफॉर्म करना किसका काम था? और पीटीआई वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस इलेक्शन में भी नैब रिफॉर्म हमारे एजेंडे पे था। नैब हमारा अदारा नहीं है, हम उसको कई दफा क्रिटिसाइज कर चुके हैं, अपने 100 दिन के प्लान में भी डाला था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो केस मरियम साहिब आज गई हैं अदालत में, इस पे मैं जरा तफसील से बात करूंगी। मुझे अगर आप कोई कानून बता दें तारिक साहब जिसमें इजाजत हो कि जब कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन बंदा हो, आज खुसरो साहब और उनके भाई हाशिम जमाल बख्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी भी कल लाहौर नैब में पेशी थी। आपने वहां कोई पीटीआई का कारकुन नहीं देखा, ये तो मिनिस्टर्स हैं दोनों। तो क्यों पीएमएलएन को जरूरत पड़ती है कि वो अपने कानूनी केसेस को सियासत का रंग देते हैं? ये उनकी अपनी मर्जी है। पुलिस इसलिए इतनी आती है क्योंकि यहाँ पर अदालत में भी सियासत खेलती जाती है। मुझे किसी कानून का आप कोई पाकिस्तान में शिक दिखा दें कि वो सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, वहां पे आप इस तरह के काम करें तो मैं मान जाऊंगी कि जी बिल्कुल ठीक है वहां सियासत करना। छठी बात और सबसे जरूरी बात, देखें, जिसका काम था नैब रिफॉर्म करना, हमारे साथ नैब रिफॉर्म करते हैं तो एफएटीएफ की आड़ में करते हैं। जिस बंदे ने चोरी नहीं की पीएमएलएन में या पीटीआई में या पीपल्स पार्टी में, उस पे केस नहीं होगा। नैब आप बंद कर दें, खत्म कर दें, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में नहीं खत्म हो सकती, ठीक है ना? तो ये जो हकायक मैंने आपको बता दी, सियासत से बालातर है। बुग़्ज़ इमरान क्यों होगा? बुग़्ज़ इमरान खान साहब के खिलाफ किया जाता है। उनकी बहन जो ना कभी गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुकी है, ना गवर्नमेंट में नौकरी कर चुकी है, ना वजीर आजम, इनके मनी ट्रेल्स मांगे गए जो उन्होंने दे दिए। इसी अदालत ने उनको सादिक अमीन बोला। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि बातें कहाँ से आती हैं, शायद आप बेहतर समझते हो, आप मुझे समझा सकते। ठीक, मैं नाज साहिबा से समझ लेते हैं। नाज साहिबा, खुर्रम साहब की गुफ्तगू सुनी, शांदाना की आपने गुफ्तगू सुनी, बिलावल साहब भी जाते हैं, आसिफ साहब भी जाते हैं, तो इसी तरीके से पॉलिटिकल वर्कर उनके साथ होते हैं पेशियों के मौके पर। क्यों जरूरत पड़ती है बकौल शांदाना के कि आप सियासी कारकुनों को अपने साथ लेके जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स अपनी लीडरशिप के साथ इंटैक्ट भी होते हैं, वो अपनी सपोर्ट भी एक्सटेंड करते हैं, और सियासी वर्कर हमेशा, क्या पीटीआई के धरने के दौरान सियासी वर्कर साथ नहीं थे?
کیا جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا اس وقت نہیں تھے ورکرز ساتھ؟ ہر طرف ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز اپنی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، شانہ بشانہ ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل ورکر سے دور رکھیں. اور نیب کوڈ کے کون سے اندر ورکرز جا رہے ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایون ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز بھی سب باہر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کوئی عدالتی کمرے میں اتنا رش نہیں لگاتے. تو اتنی سینس تو سب میں ہے، اور کوئی بھی پولیٹیکل ورکر قانون ہاتھ میں نہیں لیتا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم جو ابھی گفتگو میں سن رہی تھی، مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ پورا کا پورا یہ حکومت جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتی ہے. یہ جو نیب کے ہتھ کنڈے ہیں ان کا پورا ملبہ گزشتہ حکومتوں پہ ڈال دیتی ہے. معیشت ان سے نہیں سنبھلتی، پورا ملبہ گزشتہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. قرضے یہ لیتے ہیں، ملبہ گزشتہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. ان کی حکومت میں کرپشن ہوتی ہے، ملبہ گزشتہ حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ سب چیز دوسروں پہ ڈالنے کے بجائے تھوڑا سا انالیسز اگر کر لیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ غلطیاں ان کی جانب سے پے در پے ہو رہی ہیں. اور وہ یوں ہو رہی ہیں کہ میں نہیں کہہ رہی، اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے کہا کہ نیب کو آرم ٹویسٹنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم بات ماننے چلیں جی ٹھیک ہے تبدیلی سرکار ہے، انہوں نے سب کچھ تبدیل کر دینا ہے، یہ انصاف کے اوپر بات کرتے تو اچھا لگتا تب کہ جب چینی چوری ہوتی ہے تو آپ نوٹس لے لیتے ہیں. لیکن جو لوگ نامزد ہوتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے اندر، جن کے نام آتے ہیں، ان کو وہ فرار ہو کے ملک چھوڑ کے برطانیہ چلے جاتے ہیں. ان کے لیے آپ کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ای سی ایل نہیں ہے. ان کے لیے ای سی ایل صرف آپ زرداری صاحب کا نام ڈالنے کے لیے رکھتے ہیں، ای سی ایل صرف اپوزیشن کے لیڈران کے نام کے لیے. تو یہ کانفلکٹ انٹرسٹ ہے. پھر رزاق داؤد صاحب آپ دیکھیں، ندیم بابر دیکھیں، کابینہ میں خسرو بختیار دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، حکومت سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ سازی بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ گندم چوری ہوتی ہے، یہاں پہ دواؤں کی قیمتیں 400% بڑھ جاتی ہیں. خدارا ذمہ داری لیں. بی آر ٹی کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے، 5 سال سے لوگوں کا جینا حرام کر کے پشاور کا رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بی آر ٹی کے افتتاح ہوتا ہے اگلے دن بس آگ لگ جاتی ہے، اگلے دن لوگ بسوں کو دھکا دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو دھکا اسٹارٹ بی آر ٹی آپ نے بنا کے رکھی، اربوں روپے پھگا دیے اس کے اوپر، ایک بلیک لسٹ کمپنی کو اٹھا کے کانٹریکٹ دے دیا. اگر یہی کام کسی اور صوبے میں ہوتا تو میں ان سے پوچھتی پھر یہ کیا کرتے. پھر ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے ایک وکھرا سی ایم دے دیا ہے وسیم اکرم پلس کے نام پہ. اور کیا حالت آپ نے پنجاب کی کر دی ہے. لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں. کے پی کے میں آپ سے ریٹی ریڈنگ نہیں سنبھالا جا رہا. آپ نے برقی صاحب سے امریکہ میں کہہ دیا کہ وہ بیٹھ کر جو ہے ہاسپٹل دیکھیں. پر گاڈ سیک یہ انتقامی کارروائی سے اگر باہر نکلیں گے تو یہ عوام کی خدمت کا کوئی سوچیں اور اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ 2 سال تو ان کے نکلے ہیں، کوئی ان کی پرفارمنس نہیں رہی ہے، صرف پکڑ دکھڑ. ٹھیک ناصحبہ، میں آگے والے اگر 3 سال انہوں نے اسی طرح سے نکالنے ہیں تو پھر اگلے الیکشن کے لیے میں سمجھتی ہوں ابھی جو بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں ان کے نمائندے کہیں عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کارکردگی عوام مانگتی ہے، عوام پوچھتی ہے ہماری روٹی کیوں مہنگی کر دی، عوام پوچھتی ہے گیس کیوں مہنگا، بجلی کیوں مہنگی، تیل کیوں مہنگا. ان باتوں کا جواب نہیں ہے، اور صرف یہی ہے کہ جی وہ چور تو یہ چور تو وہ چور. چور تو 55 روپے میں آپ کو چھوڑ گئے چینی، آپ 110 پہ لے کر چلے گئے چینی. تو پھر آپ ذمہ داری لیں. ٹھیک نا صاحبہ، بالکل. خرم صاحب، 2 باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو بڑا مختصر سا سوال یہ کہ جو میاں صاحب کی صحت ہے اس کے تناظر میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ 9 سپٹمبر تک پاکستان آ پائیں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو شاندانہ نے کی کہ ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں کوئی نیب کے حوالے سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. تو جو قانون سازی کا معاملہ ہے وہ اس وقت کس اسٹیج پہ، کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ جوائنٹ سیشن کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اس معاملے پہ کہاں کھڑے؟ میاں صاحب کی صحت کا معاملہ ابھی بھی تشویشناک ہے اور اس کے اوپر ان کا علاج جاری ہے. ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ابھی بھی آج خود ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو اس کے لیے انجیکشنز ریگولرلی لگتے ہیں. اور جیسے ہی ان کی سچویشن سٹیبل ہوگی، اور یہ معاملہ ہم آج عدالت نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. میں آپ کے ناظرین کو یہ ضرور یاد کراؤں کہ میاں نواز شریف 2018 کے انہی موسم خزاں میں 200 سے زائد مرتبہ نیب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، اور کبھی بھی انہوں نے لیتو لال نہیں کیا عدالت کے سامنے پیش ہونے سے. بظاہر لگتا ہے کہ 9 سپٹمبر تک پیش ہونا مشکل ہے ان کا. جی مشکل ہے کیونکہ ان کی جو سرجری ہونی ہے اس کی تمام ڈیٹیلز ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے،
اور ہمیں امید ہے کہ کورٹ اس پہ اپنی مہربانی فرمائیں گے. آلریڈی جو ہے اس پہ اتنی تاخیر سے اپیل جو ہے وہ فائنلی ہیئرنگ کے اوپر آئی ہے. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ایف اے ٹی ایف والا, ایف اے ٹی ایف پہ پہلی بات تو آپ کے ناظرین کو میں یہ وضاحت سے کہہ دوں کہ ہم اب حکومت سے نیب قانون کے معاملے پر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ جب یہ شروع ہوا معاملہ جولائی کے آغاز میں, تب حکومت نے ہی نیب کا قانون میز پر رکھا اور کہا جی کہ آئیں اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, ہماری کسی وقت بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہوگی. جب حکومت نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے اس کے اوپر اپنی رائے دی, اور یہ جو کھیل ہے یہ طارق صاحب 2 سال سے کھیلا جا رہا ہے. میں خود اس کا عینی شاہد ہوں, بہت ساری میٹنگوں میں خود بھی شامل رہا ہوں. تو یہ بلکہ ستمبر 2018 میں جب یہ حکومت کا دوسرا مہینہ تھا تب سے یہ معاملہ جاری ہے. پھر کبھی ابھی جنوری 20 میں دوبارہ کھلا تھا, تب بھی اس پر بہت بحث ہوئی. تو اب تو ہم نیب کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حکومت کی جو مرضی ہے وہ اگر پاس کرا لیں. لیکن ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں حکومت نے اپنے جو اختیارات تھے ان کا بہت ہی بے رحمانہ اور غیر آئینی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایف اے ٹی ایف کے قانون میں انہوں نے ایسی شکیں ڈالی جو پاکستان کے آئین سے متصادم تھیں, جو شہری اور قانونی حقوق ہیں. میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی میری استدعا ہوگی کہ ایف اے ٹی ایف جو اسپیسیفک قانون ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اس قسم کا قانون بنائیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا منی لانڈرنگ ہے اس کو کسی ایسے فریم ورک میں لائیں جو بین الاقوامی طور پر جو ہے نا کمپیٹیبل ہو. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں جو ہے بغیر وجہ کے 10 دن کے لیے دھر دیں یا اتنے دنوں کے لیے دھر دیں, یا وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ عدالت میں لوگوں کو لے کر جائیں تو ان کیمرہ لے کر جائیں. ایف اے ٹی ایف کی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایف اے ٹی ایف کے پردے میں حکومت اپنے جو فسطائی اور ان کے آمرانہ اقدامات ہیں اور جو بغض ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کی ہم مزاحمت کرتے رہے ہیں اور کریں گے. جہاں تو حکومت نے اس معاملے پہ اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کی سنجیدہ اور اس کو مانا, جس طرح میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا جو ابھی جوائنٹ سیشن میں منظور ہوا, ابھی بھی جو جوائنٹ سیشن آ رہا ہے, اگر حکومت اس کے اوپر واقعی سنجیدہ ہے تو پھر جو ہماری امینڈمنٹس آلریڈی ہم فائل کر چکے ہیں, جو ٹیکسٹ ہے اس کا, تو ہم جو ہے اگر اس پہ وہ اس پر مان جائیں اور گفتگو ہو سکتی ہے, اگر تو وہ آئینی اور بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. اگر وہ رہا اس طرح تو پھر حکومت کو مشکل آئے گی. خرم صاحب بات ہو رہی ہے اس وقت اپوزیشن سے, گورنمنٹ بات کر رہی ہے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے کہ جی جہاں تک میرے نالج کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. یہ نیگوسیشن ہمیشہ آخری مومنٹ پر ہی ہوتی ہے, تو میں غالباً میرا یہ خیال ہے کہ کل یا پرسوں یہ معاملہ اگر انہوں نے چاہا تو, اگر یہ نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے اور سیدھا جس طرح ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں اس دن اور پھر اگلے دن سینٹ میں بھی, ورنہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین میں اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ تعاون کیا ہے. لیکن اس بات کو یقینی ہم بناتے رہیں گے کہ آئین سے متصادم اور ان کو کوئی اور نیب کا دادا جو ہے نا قانون کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, جو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں. دوسرا جو احتساب کی بات بار بار کی جاتی ہے, دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پڑھ دیتا ہوں. انجینئر قمر الاسلام, حنیف عباسی, حافظ نعمان, سعد رفیق, سلمان رفیق, شہباز شریف, حمزہ شہباز, نواز شریف, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مفتہ اسماعیل, رانا ثناء اللہ, یہ سب لوگ ہیں جن کو بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے اس حکومت نے 8 مہینے 1 سال جیلوں میں رکھا ہے. اور تبھی جو ہے جب جسٹس مقبول باقر نے اپنی ججمنٹ لکھی سعد رفیق کیس میں, تو میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ this case shows utter disregard to the law, fair play, equity and propriety, and this case is a classic example of trampling of fundamental rights and unlawful deprivation of freedom. یعنی بنیادی حقوق کو کچلا گیا ہے. آخری بات جو ہے کہ جو کہا جی سیاسی رنگ ہے, میں یاد کرا دوں 15 ستمبر 2014 کو عمران خان صاحب اپنے ایک جتھے کے ساتھ تھانہ مارگلہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے اپنے کارکن بزور طاقت رہا کروائے تھے. تو ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, ہم تو پرامن طریقے سے کورٹ کے باہر جاتے ہیں اور پرامن طریقے سے واپس آ جاتے ہیں. ہم نے جو ہے پی ٹی وی کے اوپر ڈنڈوں سے قبضہ نہیں کیا, ہم نے پارلیمنٹ کے جنگلے زور سے نہیں گرائے. ہم تو پرامن طور پر ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے سیاسی لیڈران کے ساتھ یکجہتی کے لیے نیب کے باہر بھی جائیں,
عدالتوں کے باہر بھی جائیں اور اپنے حقوق کا استعمال کریں. ہم نے کبھی جا کے جیلوں سے بندے بزور طاقت نہیں چھڑوائے. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو آپ نے نکات اٹھائے اس کے اوپر شاندانہ صاحبہ سے ان کا موقف جانتے ہیں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب، ناز بلوچ صاحبہ، شاندانہ گلزار صاحبہ میرے مہمان ہیں. شاندانہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر اب وہ کہتے ہیں نیب، آپ نے کہا نیب کی آڑ میں، تو کہتے ہیں نیب پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی، تو پھر ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے قانون سازی کرنا چاہتی ہے جس سے اپوزیشن کے بازوؤں کو مزید جو ہے وہ توڑا مروڑا جا سکے. طارق صاحب بہت ضروری باتیں کی ہیں خرم دستگیر صاحب نے، میرے سینئر بھی ہیں، بہت نالجبل آدمی بھی ہیں، تو پلیز آپ نے ذرا تحمل سے میری بات جی. سننی ہوگی. 3 پہلو ہیں اس کے. پہلی بات یہ ہے کہ خرم صاحب نے جو بات کہی، معذرت کے ساتھ طارق عزیز صاحب کو اللہ بخشے، سپریم کورٹ پہ کس نے اٹیک کیا تھا؟ میاں نواز شریف نے اٹیک کیا تھا. پلیز وہ مت بھولے. اس زمانے میں یہ فینسی ٹی وی شوز نہیں تھے کہ پی ٹی وی ہوتا تھا، وہ آج تک ہمیں نہیں بھولا. تو کتنی عزت کرتے ہیں پی ایم ایل این والے میاں صاحب کی فیملی اداروں کی، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے. دوسری بات جو ضروری بات ہے، مسئلہ یہ نا کہ ہم اس وقت اشرافیہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی ٹی وی ویورز سمجھ جائیں. اللہ کا شکر ہے ہماری عوام پڑھی لکھی نہ بھی ہو، شعور سب میں ہے. لاک ڈاؤن کرے کیونکہ جی مالدار نہ غریب کچھ جائے، آٹا نہ ہو، کھانا نہ کی کرونا پھیلایا ہی مالداروں نے تھا جو باہر ٹریول کر سکتے تھے. غریب کہاں جا سکتا ہے؟ میکسیمم عمرہ کر لے گا یا تافتان سے آ جائے گا. اچھا، یہ اشرافیہ نے اس پاکستان کو برباد کر دیا ہے. خرم صاحب نے تقریباً 10-12 لوگوں کے نام لیے پی ایم ایل این کے جن کے نیب کے کیسز ہو رہے ہیں. میں دوبارہ کہتی ہوں، نیب کا ریفارم ہمارا ایجنڈا تھا. نیب کا قانون جب ان کے ہاتھ میں تھا کیوں نہیں بدلا؟ ٹھیک. نیب کے قانون واحد وہ قانون ہے جو پاکستان کے مالدار لوگوں پہ عائد ہوتے ہیں. اس وقت آپ اڈیالہ جیل جائیں اور اڈیالہ میں دیکھ لیں، ایک رجسٹر کھول کے دیکھ لیں کہ 100 بندہ اس وقت ایسے پڑا ہوا ہے جو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی کے ثبوت سے وہاں پڑا ہوا ہے. رونا صرف مالدار کا ہے جو ارب پتی ہے. تو وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے، آپ پیپلز پارٹی سے بھی یہ سنیں گے، نون سے بھی، کہ جی ہم تو مارے گئے. پاکستان مارا گیا فرق نہیں پڑتا، صرف ہمارے لوگ نہ مارے جائیں، کیونکہ آپ کا چور چور ہے، ہمارا چور چور نہیں ہے. چلیں تو ٹھیک ایف ہے، اے یہ ٹی ایف سیاسی کے اوپر نظریہ ہو گیا. شاندانہ ایک اگر سیکنڈ، اب ایف اے ٹی ایف پہ آتی ہوں. اچھا، ایف اے ٹی ایف پہ میں آپ کو 2 چیزیں بتاتی ہوں. پہلی بات بالکل صحیح ہے، جوائنٹ سیشن میں ان کی ساری امینڈمنٹس انہوں نے صحیح سمجھی، انہوں نے دی اور وہ ایکسیپٹ ہوئی اور ہم آگے بڑھے. ابھی جو یہ قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں، جو لیجسلیشن پھر سینٹ میں وہ زور بازو دکھانے کے لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اس میں کچھ آپ کو امینڈمنٹس بتا دوں جو ان کے پارٹنرز جے یو آئی نے ہمیں دی تھی. اور آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں کہاں پہ، مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی، سعودی عربیہ اور ترکی سے زیادہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب ہم خود بغیر کسی انٹرنیشنل پریشر کے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام مساجد میں جتنے بھی خطبے ہوں گے وہ ریگولیٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ سے، تاکہ کوئی انتشار کی بات نہ ہو، فساد کی بات نہ ہو، انفرادیت کی بات نہ ہو، مائنورٹیز کو ختم کرنے کی بات نہ ہو، ٹیررزم کی بات نہ ہو، تو اس پہ آبجیکشن کرتی ہے اپوزیشن. یہ کس قسم کا اپوزیشن ہے؟ آپ بہت مسلمان ہیں اور وہ کم مسلمان. دوسرا جو آبجیکشن آیا ان کے ایلائی سے، جے وائی ایف سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ مدرسوں سے ان کی سورس آف فنڈنگ پوچھیں. یہ امینڈمنٹ تھا جو پی ٹی آئی نے رد کر دیا، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں، خرم صاحب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اسلام کے نام پہ کھڑے ہو کے مجاہد کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارا بیسک حق ہے آئین کے نیچے کہ ہم اپنا دین جس طرح چاہیں پریکٹس کریں. آرمی چیف سیل آؤٹ ہے، ہم آرمی چیف کو نہیں مانتے، اس کے خلاف جہاد کریں. اور پاکستان میں 15 سال دہشت گردی پھیلی اس قسم کے مسلمانوں کی وجہ سے جو آپ کو مسلمان کہتے تھے. تو اگر ہم ان کے مدرسوں کی فنڈنگ کاٹ رہے ہیں اور فنڈنگ میں نہیں کاٹ رہے، ہم ان کا سورس پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے حکومت وقت. انہوں نے نہیں کیا پچھلے 10 سال میں، ہمارا فرض ہے یہ کرنا، بے شک یہ ہمیں کرٹیسائز کریں. ہاں، جہاں پہ بنیادی فریڈمز ہیں، آزادیاں ہیں عوام کی، اور اس پہ اپوزیشن کا آبجیکشن ہو، 100 بسم اللہ، کبھی ہم اس پہ نہ نہیں کریں گے. لیکن پلیز دین کی اور آئین کی آڑ میں دہشت گردی کو ہم نہیں رہنے دے سکتے پاکستان میں. اب تیسری بات جو ضروری بات ہے، اچھا عوام کا آپ نے کہا نا کہ آٹے چینی اس کی پیٹرول کی فکر ہے، ان کو بالکل فکر نہیں. میں بھی جی ہلکے والے رکھتی ہوں، میں ہلکے میں جاتی ہوں ڈیلی، ہر ہفتے جاتی ہوں جب جا سکتی ہوں. ان کو صرف اور صرف اپنے پیسے کی فکر ہے کہ ہمارے پیسے کدھر چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر پاکستانی 2.5 لاکھ کا قرض دار ہے؟ حفیظ پاشا کی انالیسس آ رہی ہے 2-3 دنوں میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کے پی میں کیا پرفارمنس ہے. سندھ کا بیڑا غرق ہے،
पंजाब में एक चेंज 1% चेंज नहीं है पिछले 2 साल में। हफीज पाशा साहब PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर थे, PTI के नहीं है। उनकी किताब UNDP की उन्होंने लिखी है, इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में आ रही है। मैं जो बात कह रही हूँ मुझे एक और शो पे बुलाइएगा, मैं आपको लिख के किताब ना दिखाई तो मेरा नाम बदल दें। अच्छा, अब एक जरूरी दो आखिरी छोटी ठीक, छोटी मैं नाज साहिबा का पॉइंट ले लूं नहीं, FATF के एक ऊपर मिनट, जो है ना, काफी देर मेरी से बात सुन ले। नहीं, जरूरी बात है, नाज साहिबा ने उठाई थी बात, इसलिए मैं उनको जरा हिस्ट्री थोड़ी सी याद दिला दूं। ISI में पॉलिटिकल विंग भुट्टो साहब ने बनाया था, अल्लाह उनको बख्शे, सियासी उसके बांग्लादेश के खिलाफ। तो प्लीज ये मुझे कहें कि जी PTI सिलेक्टेड है या PTI फौज का इस्तेमाल करके आप पे जोर डालती है। जिसने पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं खत्म की, बीबी ने पॉलिटिकल विंग क्यों नहीं खत्म की ISI की? अगर इतनी इनको नफरत है कि इंटरफेरेंस ना हो, आप वो खत्म करें, आप आगे बढ़े। ये ड्रामा करते हैं, ऊपर से एक बात होती है, पीछे से दूसरी बात होती है। और ड्यू प्रोसेस में इनसे बिल्कुल अग्री करती हूँ। इनको ड्यू प्रोसेस का शौक होता, दोनों पार्टियों को तनाब का लॉ या अमेंड करते या खत्म कर देते। हमने ये नहीं रखा नाम। देखें, जरदारी साहब के केस में अप्रूवर मर जाता है, बहुत बड़ी बात है। आयान अली के केस में कस्टम्स ऑफिसर मर जाता है। मैंने इनके पार्टी लीडर का नाम नहीं रखा था, नून लीग ने पीपल्स पार्टी की लीडर का नाम मिस्टर 10% रखा था। तो प्लीज जब भी बात करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में करें। चले ये ना साहब, FATF के ऊपर क्या है मामला? पीपल्स पार्टी का स्टांस नून लीग का साथ है, JUI के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या अपोजिशन एक पेज पे है? क्या स्टांस है पीपल्स पार्टी का, और क्या हर्डल्स हैं आपको जो नजर आ रही हैं गवर्नमेंट की इंटेंशंस के साथ? देखिए, बात ये है कि मैं तो पहले बहुत ही हैरान हूँ ये सुनकर के ये कौन सी आवाम है जो शंदाना साहिबा को जो है ना ये पूछती है कि हमने 2.5 लाख रुपए मकरूज क्यों कर दिया और किसने किया। उनको ये बता दें कि इलेक्शन से पहले तो 1.25 लाख मकरूज थी, आवाम का 1.25 लाख रुपए मकरूज था। तो ये बता दें आवाम को कि 1.25 लाख 70 सालों में जो कर्जा था पर पर्सन के ऊपर 70 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, इन्होंने माशाल्लाह 2 साल के अंदर 2.5 लाख तक पहुंचा दिया। तो ये फिगर तो ये खुद बता रही हैं, जो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और बहुत ही खौफनाक बात है। दूसरी बात यह कि हम जिस आवाम में जाते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है कि मेरी बिजली क्यों महंगी कर दी, मेरे गैस क्यों महंगा कर दिया, मुझे बेरोजगार क्यों कर दिया, फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई, कारोबार क्यों बंद हो गया, दुनिया भर में तेल की कीमतें जब रुल गई तो यहाँ पे आवाम क्यों रुल रही थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था आवाम को। यहाँ पे आवाम पूछ रही है आपसे दवाओं की कीमतों में 400% इजाफा क्यों हुआ। यहाँ पे आवाम आपसे पूछ रही है हमें 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोटी सस्ती थी आपने रोटी महंगी क्यों कर दी। पहली बात तो ये क्लियरिटी कर दें कि जो इकोनॉमी का जबरदस्त इन्होंने किया है, जो इन्होंने GDP 5.8 पे, जिनको ये चोर कहते हैं ना, वो 5.8 पे GDP छोड़ के गए थे और उसको ये बुरा भला कहते थे। आज क्या हुआ कि -0.2 पे आप GDP उठा के फेंक के जा चुके हैं। बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान को आपने पीछे छोड़ दिया। इन्फ्लेशन 11.3 पे आप लेकर चले गए, जबकि अफगानिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% के ऊपर है। तो मुझे बताएं कि आप सूडान, युगांडा और रवांडा की मिसालें वसत देना शुरू कर रहे होते हैं तो हमें हैरत होती है, क्या आपने पाकिस्तान का मुवाजना युगांडा रवांडा से करने की भी इख्तियार की है? FATF के ऊपर अगर आप अपना कमेंट दे दें, ठीक है। FATF पे मैं ये देखिए, FATF पे ये है कि हम आंख बंद करके किसी भी कानून को बनाने के लिए हम तैयार नहीं होते कभी। जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं 80% अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने उसके अंदर डाली है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी किस्म का गैर इंसानी कानून साजी की जाए। हम नहीं चाहते कि इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हो। हम नहीं चाहते कि लोगों को आप 6-6 महीने बगैर किसी इल्जाम के आप उनको पकड़ के हिरासत में डाल दें और उसके बाद ये होता है कि कभी किसी की हथकड़ी लगी लाश मिलती है, कभी कोई शख्स जो है वो इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता और खुदकुशी कर देता है। ऐसे वाकयात जो रोनमा होते हैं, और कन्विक्शन रेट आप उठा के नैब की अगर देख लें तो वो आपकी क्या है, 92% केसेस तो आपके जो है उनके ऊपर कोई कन्विक्शन ही नहीं होती है। तो आप आवाम का पैसा जाया कर रहे हैं, आप टैक्स पेयर का पैसा जाया कर रहे हैं। आपकी कन्विक्शन रेट सिर्फ 8% है, 7 से 8% है। तो ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इसको अगर आप साइड पे करके आप अदालतों के ऊपर अगर यकीन करते हुए अदालतों के ऊपर सारे फैसले छोड़ दें तो ये अदालतें अपना काम अच्छे तरीके से करेंगी। खुर्रम साहब, अपोजिशन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो ज्वाइंट हैं, ये JUI का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिसका इशारा शानदाना ने किया है, उसको आप भी और पीपल्स पार्टी एग्री करती हैं उन JUI के अमेंडमेंट्स को, या यहाँ पे अपोजिशन भी डिवाइडेड है अमेंडमेंट पे? नहीं, डिवाइडेड नहीं है। हर पार्टी ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट किए हैं। मसलन हमारी अमेंडमेंट्स जो हैं 38 हैं जो इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हैं। लेकिन जब भी अगर हुकूमत में इतनी बालग नजरी हुई कि उन्होंने अपोजिशन से मुज़ाकरात किए, तो फिर एक जॉइंट पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF की अमेंडमेंट्स जो हैं उसके ऊपर हम निगोशिएट करेंगे और पहले हम आपको गुफ्तगू
اس وقت جاری ہے اور غالباً امید ہے کہ کل تک مکمل ہو جائے گی. تو جب بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ کہ ہمیں اس قانون کو آئین کے ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر ہم تیار ہوں گے اس کے لیے, اور جو ہے تینوں پارٹیوں کی جوائنٹ امینڈمنٹس آئیں گی. میں صرف آپ کے ناظرین کے لیے ایک امینڈمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ہم نے سیکشن 16 جو اس وقت قانون کا ہے اس کے اندر اپوز کیا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو پاور آف اریسٹ ہے اس کو بھی کسی قانون کے تابع ہونا چاہیے, اسٹرکچر کے تابع ہونا چاہیے. جو اریسٹنگ آفیسر ہے وہ کسی کو بھی گرفتار کرنے سے پہلے ان رائٹنگ اپنی جو وجوہات ہیں وہ سبمٹ کرے اپنے سپیریئر آفیسر کو, اور اگر سپیریئر آفیسر کا فیل کرے کہ ہاں جی اب یہاں اتنی ایویڈنس ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے تو اس کو گرفتار کرے وہ. تو ہم تو اس قسم کی امینڈمنٹ لاتے ہیں جہاں پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی جو ہے حفاظت ہو سکے. دوسرا حفیظ پاشا صاحب کا ذکر کیا. دیکھیں حفیظ پاشا صاحب 2 بلکہ 3 معاملات میں اس حکومت کو بہت اچھی طرح چیلنج کر چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سال جب بجٹ کے نمبرز آئے انہوں نے کہا جی یہ 3.3% گروتھ کا دعویٰ جھوٹا ہے, اصل گروتھ 1.9% ہے. اور حفیظ پاشا صاحب یعنی بالکل درست ثابت ہوئے اور حکومت کا دعویٰ جھوٹ نکلا. اب وہی پاشا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں پاکستان کا جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 35% سے بڑھ کر 50% ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کم از کم 3 کروڑ شہری جو ہیں ان 2 سالوں میں خط غربت سے نیچے گئے ہیں. وہی حفیظ پاشا یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اس حکومت کے 2 سال میں کووڈ آنے سے پہلے تقریباً 65 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے تھے, اور ابھی آنے والے دنوں میں مزید 55 سے 65 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستانی وہ مزید بے روزگار ہوں گے, اور 1 کروڑ 5 سے 1 کروڑ 10 لاکھ کی فگر وہ دے رہے ہیں. تو یہاں بہت خراب حالات ہیں, اور ہمیں یہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے روزانہ 75 روپے کلو آٹا خریدنے کی, جو کہ مسلم لیگ نون 33 روپے پر چھوڑ کر گئی تھی. یہاں میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کے آخری حصے میں کوشش کریں گے کراچی کے اوپر بھی بات کر لیں, اور کیا جو اپوزیشن ہے وہ جو امینڈمنٹ لے کے آنا چاہتی ہے FATF کے اوپر وہاں پہ وہ یونائٹ ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری حصے. ویلکم بیک ناظرین. شاندانہ صاحبہ, خرم دستگیر صاحب اور ناز بلوچ صاحب میرے مہمان ہیں. میں شاندانہ صاحبہ اور باقی پارٹیسپینٹ سے چاہوں گا کہ کراچی کے اوپر ٹرانسفارمیشن پیکج کی بات ہو رہی ہے, PM گئے نہیں اب تک, اب جمعے کو جائیں گے. ایک تو یہ شکوہ کراچی کے لوگوں کو کہ وزیر اعظم اتنے سارے معاملات کے بعد بھی اسلام آباد میں بیٹھے رہے, ایک تو یہ, اور اب کیا PTI جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ سب کو ایک پیج پہ لے گی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. جی شاندانہ صاحبہ پہلے آپ. طارق صاحب, کراچی کی بات میں آخر میں کروں گی, لیکن کیونکہ خرم صاحب نے 2 ضروری باتیں کی ہیں مجھے اس کے جواب ضروری ہے. پہلی بات, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. اگر اتنا بڑا مسئلہ ہو تو چینی آٹا تو چھوڑیں, آپ تو ٹوائلٹ پیپر خریدیں کہ ناقابل رہتے. دوسرا, حفیظ پاشا صاحب سے دے دیتی ہوں آپ کو ساری سچائی اور جھوٹ کا دودھ پانی کا پانی. The PMLN had acquired a reputation for large-scale manipulation of statistics to a degree never witnessed in Pakistan before. The principal source of economic and social statistics is the Pakistan Bureau of Statistics, which has been subordinate to the Ministry of Finance. As such, it had a vested interest in presenting a better picture than the reality. For example, the GDP growth, when it was 4.4, it was presented as 5.3. And when it was 4 points, it was presented as 5.8. So kindly, حفیظ پاشا صاحب کی کتاب یہ بازار میں عام ملتی ہے, کوئی بھی دیکھے. کراچی پہ آتی ہوں جی, کراچی شارٹلی بالکل وقت ختم ہو رہا ہے شاندانہ صاحب. جی بالکل, اگر آپ کا جس طرح کرونا میں اللہ تعالیٰ سے ایک آیا ڈیزیز PTI پہ ڈال دیا گیا, اور جب PTI نے اس کو ٹھیک کیا اللہ کی مدد سے, تو کہتے جی اللہ نے کیا, PTI نے تو کچھ نہیں کیا. برباد سندھ کو اور کراچی کو پیپلز پارٹی نے کیا 12 سال میں, اب ٹھیک کہنے کو ہم کو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم ہی کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ملک ہے, ہمارا صوبہ ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارے MNAs سارے آن دا روڈ ہیں. خرم صاحب آپ کے سجیشن سر کراچی کے اوپر شارٹلی, کہ کراچی کے اوپر اب کیا. کراچی کے شہری اچھی طرح واقف ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے ماڈل کریٹ کیا تھا کہ وہ کراچی جہاں 33 لاشیں روزانہ گرتی تھی ٹارگٹ کلنگ میں اور ہر طرف بدامنی تھی, اس کو وفاقی حکومت نے, افواج پاکستان نے, سندھ حکومت نے آئین کے اندر رہتے ہوئے باہمی تعاون سے درست کیا, اور آج اللہ کے کرم سے کراچی میں اور بڑے مسائل ہیں لیکن پرامن ہے.
تو وہی ماڈل استعمال کرنا پڑے گا، بجائے یہ کہ آپ اپنے وزراء کو بھیج کر سندھ حکومت پر حملے کریں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ الزام گر ہے، چارہ گر نہیں ہے۔ تو اگر ان کو سمجھ آ جائے تو یہ ضرور کرے، بڑی اچھی بات ہے، کراچی کی بہتری ہم سب کی بہتری ہے، لیکن ان کا انسٹنکٹ اور ان کی جبلت جو ہے وہ کوآپریشن والی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ناز بلوچ صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔